مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ دیکھو، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں، جس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کو اچھا مسلمان بننے کے لیے میڈیکل سائنس چھوڑنی پڑے گی۔ اسلام یہ کہتا ہے؟ بولو، آپ میں اگر کوئی کسی بھی فیلڈ میں انجینئر بن رہا ہے تو اچھا اور سچا مسلمان بننے کے لیے آپ کو وہ تعلیم چھوڑنی پڑے گی۔ اسلام کہتا ہے یہ؟ آپ اگر بزنس سیکھ رہے ہیں تو اچھا مسلمان بننے کے لیے آپ کو تجارت چھوڑنی پڑے گی۔ اسلام کہتا ہے یہ؟ نہیں کہتا۔ کہاں لکھا کہ نہیں کہتا؟ کوئی حدیث جس میں آتا ہو کہ ڈاکٹر بنو؟ کوئی حدیث سنی آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کمپیوٹر سائنس سیکھو، کہیں آتا ہے حدیث میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے تو پھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن میں کہیں آتا ہے کہ ماں باپ کو تھپڑ مت مارو؟ ہے کہیں قرآن میں؟ بولو نا یار، نہیں۔ تو پھر تھپڑ مارنا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے۔ لیکن کہیں لکھا ہوا ہے تھپڑ مت مارو؟ لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میڈیکل سائنس اگر ہم اپنے مذہب، ہمارے مذہب میں ہے کہ میڈیکل سائنس پڑھو تو کوئی حدیث دکھائے نا۔ مفتی صاحب ہمارے مذہب میں کہاں ہے حدیث میں یہ تو آتا ہے دین کا علم حاصل کرنا؟ تو کوئی حدیث دکھائے نا جس میں آتا ہو کمپیوٹر سائنس میں جو 99% نمبر لے گا وہ جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوگا۔ کہیں ہے ایسا؟ کہیں آپ نے پڑھا کہ جی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا تو جتنی کمپنیوں کا آڈٹ کرے گا ہر کمپنی پر 400 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا اس کو؟ ہے؟ تو ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیوں بنے؟ تو ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں قرآن میں کہیں آتا ہے کہ ماں باپ کو تھپڑ مت مارو؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ تھپڑ مارنا جائز ہوگا اس بیس پہ؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ماں باپ کو گالی مت دو؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں گالی دینے کی اجازت ہے؟ بھائی اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے، اس لیے اسلام، اب میں تھوڑی گاڑھی اردو یوز کروں گا، پھر میں اس کا آسان ترجمہ بتاؤں گا۔ اسلام جزئیات کے ضمن میں کلیات ذکر کرتا ہے، چند مثالیں دے کر اس سے یہ ثابت کرتا ہے قاعدہ کلیہ یہ ہے۔ وہ مثالیں مقصود نہیں ہوتی، ایگزامپل مقصود نہیں ہوتی، اس ایگزامپل میں ایک لا چھپا ہوا ہوتا ہے، لا ہوتا ہے پورا۔ دیکھو آپ نے نیوٹن کا لا پڑھا ہوگا نا، از کالڈ نیوٹنز فرسٹ لا، وہ لا میں بھول گیا، آخر سے یاد ہے مجھے، از کالڈ نیوٹنز فرسٹ لا۔ دوسرا قانون بھی مجھے آدھا یاد ہے، از کالڈ سیکنڈ لا آف نیوٹن۔ میں نے آدھے یاد کیے میں آخر سے سارے، 50 نمبر تو بنتے ہیں نا، کیا خیال؟ تو آپ جب لا، اس میں ہمارے پاس ایک لا ہمیں بتایا جاتا ہے، پھر ٹیچر ایگزامپل سے، جیسے نیوٹن کا ایک ری ایکشن کا لا ہے نا، جتنا ایکشن ہوگا، جتنا پاورفل ایکشن ہوگا، ری ایکشن بھی اتنا ہی پاورفل۔ پھر ٹیچر مثال دیتے ہیں، بھئی یہ گیند کو جب آپ دیوار پہ مارتے ہیں جتنی زور سے ماریں گے اتنی ہی زور سے وہ واپس آئے گی۔ یہ مثال ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ مثال دیتا ہے اور اس سے لا ثابت کرتا ہے، کیونکہ قرآن جن لوگوں پہ نازل ہوا وہ بالکل امی تھے، قیامت تک لوگوں نے سمجھنا ہے نا، تو قرآن میں ایکسپلینیشن پہلے ہوتی ہے، اس ایکسپلینیشن سے آپ لا اخذ کرتے ہو۔ جیسے قرآن بالفرض اگر نیوٹن کے لا کو بیان کرے، ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن نیوٹن کے لا کو نہیں بیان کرے گا لیکن مثال دے رہا ہوں، تو وہ مثال سے بات سمجھائے گا۔ کسی چیز کو جب مارا جائے دیوار پہ تو اتنی ہی پاور سے وہ واپس آئے گی۔ یہاں سے آپ ایک لا نکالو گے کہ ہر چیز، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، جتنا پاورفل ایکشن ہوگا اتنا ہی پاورفل ری ایکشن ہوگا۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ تبھی جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بخشنا یا نیکی کر کے مردوں کو ثواب پہنچانا کون سی حدیث میں ہے؟ کہیں گے ایک ایک حدیث میں تفصیل نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، صدقۃ جاریہ، ولد صالح یدعو لہ، او علم ينتفع به۔
علم جس سے فائدہ اٹھائے، اولاد جو دعائیں مانگے، اور جو صدقہ جاریہ ہو. تو اولاد کی دعاؤں میں نیک عمل بھی ہے جس میں اولاد یہ نیت کرتی ہے اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچ جائے، تو یہ بھی تو ایک نیک عمل ہے نا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے اپنی ماں کے لیے کہا کہ میں کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، کیا میری اماں کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ثواب ملے گا اس کا. تو کنواں ایک ایگزامپل ہے، اصل میں کنواں ایک نیکی ہے، انسانیت کی خدمت ہے. تو اس سے فقہا نے اخذ کیا ہے کہ کوئی بھی نیک کام کر کے، کوئی بھی انسانیت کی خدمت سے متعلق ہو یا اللہ کو خوش کرنے کا کوئی بھی نیک کام، جیسے اپنے لیے کیا جا سکتا ہے، اپنے مرحومین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایگزامپل ہے. تو اب میں ایک بات سمجھو، قرآن نے جو یہ کہا نا ماں باپ کو اف مت کہو، یہ تو ہے نا قرآن میں، یہ ہے. تو یہ اف ایک جزیہ ہے، ایک ایگزامپل ہے. مقصد اس سے ایک لا بیان کرنا ہے کہ اف، جب آپ ابا کو اماں کو اف کہیں گے تو اس سے ان کو ہوگی تکلیف. تو اف کے لفظ سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. یہ جب اللہ کو برداشت نہیں ہے تو گالی دینا، ان کو تھپڑ مارنا، یہ کہاں سے لیگل ہوگا اسلام میں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں دلالت النص. جو علماء بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے مسائل عبارت النص سے نہیں ہوتے بلکہ دلالت النص سے ہوتے. اب یہ اس کو دلالت النص کو ایکسپلین کروں گا، دیر ہو جائے گی اور سمجھ میں پھر بھی شاید نہ آئے آپ کے. تو یہ جو میں نے مثال دی اس سے سمجھ میں آ گیا نا، اس سے سمجھ میں آ گیا. اب دیکھو قرآن یہ نہیں کہے گا کہ آپ کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومہ کریں، انجینئر بنیں. قرآن اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی اس نے. مجھے بتاؤ ایک غوطہ خور ساری زندگی میں 10-15 لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، ایک ڈاکٹر 10-15 ہزار لوگوں کو مرنے سے بچا لیتا ہے. تو اسلام میں جو ڈائیو لگا کے سمندر سے لوگوں کی زندگی بچاتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوئی ہے، ڈاکٹر کی ویلیو زیادہ ہوئی ہے؟ ڈوبنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ہو رہا ہے، شوگر ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ہے، کڈنی کے مسائل ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ہیں. تو یہ اویئرنیس دینا لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، یہ کس کا کام ہے؟ ڈاکٹر کا کام ہے. تو اسلام میں ڈاکٹر بننے کی جتنی فضیلت ہے شاید دنیا کے کسی مذہب میں بولو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے بخاری صحیح مسلم کی حدیث، کہ جس نے درخت لگایا، ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں وہاں درخت بہت ہے، بنگلہ دیش میں بھی بہت، یہ تو قدرت کی طرف سے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بارش دیکھی جو کل رات ہوئی ہے. اتنی بارش اگر کراچی میں برستی تو آپ کو خبر آ چکی ہوتی کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس دنیا سے چلے. اور یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو بیوہ کر کے گئے ہیں، وہ بھی جا چکی ہوتی. اتنی بارش، کیا خیال ہے مولانا افضل صاحب؟ 4-5 گھنٹے جو آسمان زمین پہ آیا ہے بارش سے، ہم نے یہ منظر زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. اتنی بارش نہیں ہم نے دیکھی بھائی وہاں. تو اس لیے یہاں گرینری بہت ہے. لیکن مغربی دنیا میں وہ لوگ خود درخت بہت زیادہ لگاتے ہیں، ہم لوگ کم لگاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں مذہب کی وہ تعلیمات جو درخت کے بارے میں ہیں وہ معلوم ہے ہی نہیں. انگریز درخت لگاتا ہے، آکسیجن سوسائٹی میں پھیلے گی، 2-4 لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اچھا امیج دنیا کے سامنے ہمارا جائے گا کہ یہ اچھی قوم. بس اس سے زیادہ اس کے پاس موٹیویشن بولو نہیں. بھائی ہمارے تو مذہب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس نے درخت لگایا مر گیا، مرنے کے بعد بھی انسان تو دور کی بات، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ چرند پرند جانور بھی جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے نا، آپ کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا. تو ہمیں تو دے دنا دن درخت لگانا چاہیے. ایک لکھنؤ والوں کی اردو بڑی شائستہ ہوتی ہے نا، اور ہمارا ایک صوبہ ہے پنجاب، وہ تھوڑا سا وکھری ٹائپ کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اسٹائلش ہوتے ہیں. تو ایک پنجاب والا کینو مالٹے بیچ رہا تھا، تو ایک لکھنؤ والا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا آپ کے ہاں کینو عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں؟ عدد کا مطلب ہوتا ہے گن کے بیچتے ہو یا تول کے. اب اتنی گاڑی اردو تھی لکھنؤ والوں کی تو ہوتی ہے. عددن بکتے ہیں یا
وزنن. اس نے کہا ہمارے ہاں دنادن بکتے ہیں, دنادن. ہمارے یہاں کیسے بکتے ہیں؟ دنادن. تو ہمارے نبی نے درخت لگانے کی جو ترغیب دی ہے, ہمیں تو درخت عددن نہیں لگانے چاہیے, دنادن لگانے چاہیے. کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے جو درخت لگ گیا آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو گیا. اور جو زرعی یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھتے ہیں, جو انجینئر بنتے ہیں اس فیلڈ میں, ڈاکٹر بنتے ہیں, جیسے جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, انسانوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, پودوں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, جو زراعت کے شعبے میں ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں, تو کیا یہ پیداوار ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ تو اس لیے بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. آپ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے آپ اپنی پڑھائی کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھ کے پڑھیں. آج پیسے بھی کمائیں, کوئی زندہ رہنا ہے تو پیسے بھی کمانا ہے نا, لیکن نیت کیا ہو؟ بولو, اللہ کی رضا, انسانیت کی خدمت. صرف پیسہ کمانے بھی اگر کسی کی نیت ہے نا, اس میں بھی ثواب کما سکتا ہے. پیسہ کمانے سے اس کی نیت یہ ہو کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, اس پہ بھی ثواب ملے گا. نبی نے فرمایا جو دولت کماتا ہے تاجر ہے اس نیت سے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, میرا ہاتھ اونچا رہے, اور ایمانداری سے تجارت کرے تو قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ حشر ہوگا اس کا. تو پیسے بھی اس نیت سے کماؤں کہ میں لوگوں کے سامنے, اللہ کو اوپر والا ہاتھ, نیچے والا ہاتھ پسند ہے یا اوپر والا؟ اوپر والا ہاتھ پسند ہے. میرے بھائی ہمارے پاس اسلام ہے تو ہم نے سب کچھ اسلام سے لینا ہے. آخری بات, سچی مچی کی آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ ٹاپک میں ہر جگہ لے کے جاتا ہوں. دیکھو ہماری سوسائٹی میں, مسلم سوسائٹی میں زنا بدکاری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. ہمارے پاس عورت کی طرف جانے کے لیے نکاح اور شادی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ہماری شریعت نے جہاں ہمیں شراب سے بچنے کا حکم دیا ہم بچتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا. ہماری شریعت نے ہمیں کہا رمضان کے 1 مہینہ روزے رکھو, ہم رکھتے ہیں کیونکہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نکاح بر وقت کر لیا کرو, بڈھے ہو کے یہ کام مت کیا. میں نکاح خواہ بھی ہوں, میرے پاس جس قسم کے دولہا آ رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد آتے ہیں وہ شادی کے لیے, میں ان سے کہتا ہوں 2-4 سال اور انتظار کر لیتے تو اس تکلف کی ضرورت تھی ہی. تو اس تکلف کی تو آپ لوگ نے ایسا نہیں کرنا. ہم جلدی نکاح کرنے والے لوگ ہیں, لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی. اسلام کا یہی حکم ہے. اور جب اس میں جو مشکلات آئیں اکنامکلی, معاشی, تو کس پہ ہمیں توکل کا حکم ہے؟ اللہ پہ. اللہ نے کہہ دیا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, جلدی نکاح کیا کرو, معاشی بدحالی سے مت ڈرو. تم اللہ کے حکم پہ کر رہے ہو, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کے سوالات بھی جمع ہوئے ہیں, 300 سے زیادہ آپ کے کوئسچنز آئے ہیں, تو اتنے سوال کے تو میں جواب نہیں دے سکتا. انہوں نے فلٹر کر کر کے 10 سوال چھوڑ دیے, تو میں جلدی ان 10 سوالات کا جواب دے دیتا ہوں. کیا کرسٹ دیں گے؟ کیا ہوتا ہے ایوارڈ؟ پہلے کہہ رہے ہیں کچھ انعام ملے گا, 4 شادیوں پہ ایوارڈ ملے گا. اس میں مجھے کسی نے ایوارڈ نہیں دیا جو اصل کام ہے. جی, اور کہتے ہیں میں شرکت نہیں کرتا تو ایک بے چینی سی رہتی ہے. شرکت کرتا ہوں اور پھر بھی حرام کاموں سے بچتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی دل میں ایک طلب رہتی ہے. دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ اللہ نے انسان کو گناہ بھی سکھا دیا اور گناہ سے بچنا بھی سکھا دیا. تو اللہ نے گناہ کا ذکر پہلے کیا ہے, بچنے کا ذکر بعد میں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کی طرف اگر آپ کا دل مائل ہی نہیں ہوگا تو پھر بچنے پہ آپ کو اجر بھی نہیں ملے گا. تو جتنے کنسرٹ ہو رہے ہیں جن میں بے حیائی ہوتی ہے, لڑکیوں کے ناچ گانے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ جیسے ینگسٹر کو اپنی طرف مائل کیا جائے. تو آپ کا اس کی طرف دل مائل ہونا یہ نیچرل ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے.
لیکن آپ نے اللہ سے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے دل کے اگینسٹ چلنا ہے، دل کو فالو نہیں کرنا۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ کہ ان چیزوں کی طرف جو دل مائل ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان حلال کی طرف نہیں جاتا تو حرام کی طرف جانے کا دل چاہتا ہے۔ دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ حلال پیسوں سے روٹی خرید کے کھا سکتے ہو، مچھلی خرید کے کھا سکتے ہو، لیکن آپ نہیں کھا رہے تو پھر چوری کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہے بھائی؟ تو آپ جب مرد ہو، ماشاءاللہ یہاں مرد ہیں اور جو پردے میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ نے یہ ایک نیچر رکھی ہے عورت کی کہ اس کا دل مردوں کی طرف اور مرد کا دل عورت کی طرف، تو اس کا ایک لیگل راستہ اسلام نے نکاح رکھا ہے۔ اگر آپ میرج کی طرف، نکاح کی طرف نہیں آؤ گے تو کنسرٹس میں جا کے ناچنا گانا اور لڑکیوں میں دلچسپی لینا یہ عنصر آپ میں زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی حل یہی ہے کہ اللہ کا خوف بھی پیدا کرو، تقوی بھی، اور ساتھ ساتھ حلال کو پروموٹ کرو، نکاح کو پروموٹ کرو۔ جی دوسرا سوال جی لاسٹ ولی کی رضامندی کے بغیر شادی، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف قرآن مجید میں ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، اللہ نے ڈائریکٹ عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی ہے کہ وہ اپنا نکاح کسی سے کرے۔ اور لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، اللہ نے بتایا کہ جب عورت کہیں نکاح کرنا چاہے تو اس کو مت روکو اس کام سے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دیکھو اختلافی مسئلہ ہے، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، تین ائمہ کہتے ہیں کہ ولی کی مرضی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے دو شاگرد کہتے ہیں کہ ولی کی مرضی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ جب لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو اس کو اپنے آپ پہ پوری اسی طرح سے دسترس حاصل ہے، وہ اپنی جان کی مالک ہے، وہ تو اپنا نکاح جہاں چاہے وہ کر سکتی ہے۔ ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے کیونکہ اس میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہے۔ اب دلائل دونوں طرف ہیں، جو دیگر محدثین ہیں انہوں نے، جو ائمہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو دیکھا لا نکاح الا بولی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کبھی ایک حدیث سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، وہ سپیریئر قرآن کو رکھتے ہیں۔ جو اصول فقہ میں جن لوگوں نے یہاں اصول الشاشی حسامی اصول فقہ کی کتاب میں پڑھی بھی ہیں وہ یہ اصول جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے قرآن کو سپیریئر رکھتے ہیں، پھر حدیث متواتر کو، اس کے بعد جا کے خبر واحد کی طرف آتے ہیں۔ تو قرآن میں چونکہ براہ راست عورت کی طرف نسبت کی گئی ہے نکاح کرنے کی، اس لیے امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ عورت خود بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک خاتون نبی کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے نکاح نہیں کیا لیکن کسی اور صحابی نے کہا میرا نکاح ان سے کر دیں، تو آپ نے ان کا نکاح ان سے کر دیا۔ تو اگر ولی کی اجازت ضروری ہوتی تو آپ ان سے پوچھتے کہ تمہارے والد کہاں ہیں، تمہارے بھائی کہاں ہیں، ان کی مرضی کے بغیر میں تمہارا نکاح نہیں کروں گا۔ تو کبھی ایک حدیث کو یہ جو مجتہدین پر الزام لگاتے ہیں نا کہ انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے، امام ابو حنیفہ حدیثوں کے خلاف چلا کرتے تھے، تو وہ ایک حدیث کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اوور آل باقی تمام حدیثوں کو سامنے نہیں رکھتے۔ اب بنگلہ دیش میں تو جب سے اسلام آیا ہے فقہ حنفی ہی آیا ہے، 99.999% لوگ یہاں فقہ حنفی کو ہی فالو کر رہے ہیں، 18-20 کروڑ کی آبادی ہے۔ تو اس لیے جب ایک فقہ ہے تو وہاں پر ایسی رائے نہیں بیان کرنی چاہیے جس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی بغیر ولی کے، بغیر باپ کی پرمیشن کے نکاح کر لیتی ہے، لیکن کرے وہ اپنے جوڑ میں، کمتر میں نہ کرے، پیرالل میں نکاح کرے، تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس کو پروموٹ نہیں کرتے کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگیں، کیونکہ لڑکیاں ہوتی بہرحال ناسمجھ ہیں، اور لڑکے لڑکیوں کو گھروں سے بھگا کے شادیاں کرتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لڑکا جب لڑکی سے عشق کرتا ہے تو اس کے بات چیت کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو اسٹائل کیا ہو جاتا ہے؟ چینج۔ تو اس لیے پھر اس کو ستاتا ہے، اس لیے اس کو پروموٹ نہ کریں۔ ہاں جہاں ضرورت ہو، ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ بعض باپ ایسے ہوتے ہیں، فادر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے آ رہے ہیں وہ کرتے ہی نہیں شادی، وہ دیر کر رہے ہوتے ہیں، عمر نکال دیتے ہیں ان کی، وہ زنا کی طرف جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے اس قول پہ عمل کرنا چاہیے۔